الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستوں اور بزرگوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، جو کہ مسلمانوں پر اس کے روزے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں. جو شخص روزہ نہیں رکھے گا وہ غضب الہی کو اپنے اوپر سوار کرنے کا ذمہ اٹھا رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں، جیسے نماز ایک فریضہ ہے خدا کا اور قرض ہے ہم پر اس کے ادا کرنے کا، ایسی ہی رمضان کے روزے بھی فرض ہیں ہم پر، اور نہ ادا کرنے پر عتاب ہم پر خدا کا نازل ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا: شعبان و شہری، شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں روزہ کے رمضان کے روزے کی تیاری مسلمان کرنے لگتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا جائے گا کہ 2 روزہ رکھا جائے گا. تو دوستو، 14ویں رات کی شب میں جب 14ویں رات کی رات ہوتی ہے تو پروردگار عالم پہلے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور صبح تک اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی طالب مغفرت کی میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی حاجت روا کہ میں اس کی ضرورتیں پوری کروں. لیکن اللہ کے اکثر بندے اس مبارک رات کو حجرم محجورہ کر دیتے ہیں، ترکم متروکہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ یہی وہ رات ہوتی ہے جب انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سال بھر کی روزی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا جینا ہے، یہ سب دستاویز تیار کر کے پروردگار عالم فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہی وہ مغفرت کی رات ہوتی ہے، یہی موت و حیات کے فیصلے کی رات ہوتی ہے، یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں بندہ خدا سے جو مانگے اسے فوراً پروردگار عطا کرتا ہے. یہی وہ رات ہوتی ہے جو انسان جاگتا ہے اور بہت سے ثواب کما لیتا ہے. یہی 14ویں رات کی شب برات کہلاتی ہے، جس میں گناہوں سے پروردگار انسانوں کو بری کر دیتا ہے. 15ویں تاریخ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان شعبان کا 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا اتنی ثواب کا حامل ہے. بعض لوگ 2 روزہ رکھتے ہیں. معلومات کے مطابق صرف 1 روزہ رکھنا چاہیے. 2 روزہ محرم میں رکھا جاتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ ملا لے، اور ذی الحجہ یعنی بقرہ عید میں 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھے جاتے ہیں. اور عرفہ کا روزہ اتنا متبرک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے حد انعام و حساب سے نوازتے ہیں. تو نفلی روزے ایسے ہیں جیسے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا کسی نے، حدیث میں آتا ہے اگر رمضان عید کے بعد 6 روزے اور رکھ لے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا پورے زمانے کا روزہ رکھا. من صام رمضان ستا من شوال، من صام بعد رمضان ستا من شوال کان کصیام الدہر. جسے رمضان کے بعد
6 روزے اور رکھ لیے جیسے کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا ہو۔ ایسے ہی شعبان کی 15ویں تاریخ کو صرف 1 روزہ رکھا جاتا ہے، اور 14ویں رات اور 15ویں رات کی شب میں یعنی 14ویں تاریخ کو غروب ہونے کے بعد سے عبادت میں مشغول بندہ ہو جاتا ہے، مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، درود شریف، کلمہ اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ ثواب کماتا ہے۔ تو دوستو آپ بھی اس رات کو فراموش نہ کریں، لہو لعب، کھیل و کود، موبائل، گپ شپ میں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، خدا سے کچھ مانگنے کی رات ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہو سکے قدرت ہو ہے نفلی روزہ لیکن بہت سے ثواب کا حامل ہے، 15ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ اس کے روزے رکھنے سے آپ کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ پروردگار معاف کر دے گا، اور باقی خرافات سے بچیں، جیسے کہ یہ عبادت کی رات ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے پٹاخے خرید دیے۔ رات ہے اللہ کے انوارات کے نازل ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ کے انوارات لینے کے بجائے ہم غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں، پٹاخہ اور فلجھڑی چھوڑ کر ہم اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رات بھر اپنے آل اولاد کے ساتھ عبادت کرتے، لیکن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کا مقابلہ واہیات چیز سے کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے لی ہوئی رسم کو فروغ دیتے ہیں۔ خدا اس سے باز آ جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس سے منع کریں۔ یہ خوشی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے کچھ لینے کی رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ دلانے کی رات نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، ایک پٹاخہ پھوڑنا پیسے کا برباد کرنا ہے اور اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ کتنا بیوقوف وہ انسان ہے جو یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی رات میں موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں اس کی روزی کتنی جت دی جائے گی سال بھر میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں اس کے پورے سال میں اس کے اوپر کیا بیتے گی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے غافل ہو کر پٹاخے پھوڑ کر غلط رسم و رواج کو فروغ دے کر اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، شب برات بہت مبارک رات ہے، برات کی رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر امر کے فیصلے کی رات ہے، تو اس کا ہم اللہ کی عبادت کر کے گزاریں اور واہیات خرافات سے بچیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور آنے والے مہینے رمضان کی پوری تیاری کریں اور اس کے مہینے کا پورا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری عبادات کا اجر فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے، رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انعام بذات خود دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے سے اے فرشتوں گوارو، اس بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ترک کر دیا تھا، میں نے اس سے بخش دیا۔ بتاؤ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، بہن اور بھائیوں، سب کو یہ پیغام شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے سننے سے کسی کی حالت بدل جائے اور اس آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔